قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے جس نے ہم انسانوں پر بہت ساری نعمتیں نازل کیا ہے، اور اس کی عطا کردہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اگر انہیں شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ماں باپ کے لیے اولاد ہے۔ بچوں کا ملنا، اولاد کا ملنا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں عطا کیا، اور لڑکے بھی رب العالمین نے دیا، لیکن لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ لڑکیاں جنہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا، اور آپ کے حیات ہی میں 3 لڑکیوں کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد آخری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی میں جو چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور جن کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، جن کے لیے انسان بہت ساری تمنائیں رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، آرزوئیں رکھتا ہے، تو وہ اولاد ہے، بچے ہیں۔ بچے انسان کی زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اولاد کے ذریعے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور انسان کو ایک ہمت ملتی ہے، ایک سہارا ملتا ہے۔ ہر انسان شادی کے بعد اولاد کی تمنا کرتا ہے، تاکہ وہ اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے، دل کی خوشی کا ذریعہ بن جائے، بڑھاپے میں سہارے کا ذریعہ بن جائے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کا ذریعہ بن جائے، اور جس کے ذریعے انسان کا نام باقی ہو، انسان کا خاندان آگے بڑھے، نسل چلے، اور خاص کر امت محمدیہ کی کثرت ہو۔ ان سارے فوائد کے پیش نظر ہر انسان کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اسے اولاد مل جائے، اور یہ اولاد ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد عطا کی ہے اور کسی کو اولاد عطا نہیں کی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے، اور اولاد نہ دے کر بھی آزماتا ہے، لیکن جب کسی کو اولاد ملی ہے، بچے ملے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی صحیح دیکھ بھال کریں، صحیح تربیت کریں، اس لیے کہ ماں باپ جنہیں اولاد ملی ہے، جنہیں اولاد دی گئی ہے، یہ کل قیامت کے دن بچوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے، اولاد کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے میں ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، جنت جہنم کے بارے میں بتائے، دینی ماحول انہیں عطا کرے۔ ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ دینی تعلیم سے آراستہ کرے، قرآن مجید پڑھائے، سیرت رسول پڑھائے، وہ توحید کا علم انہیں عطا کرے، اور دین میں مضبوطی پیدا کرے۔ اس لیے کہ جو ماں باپ ہیں، کل قیامت کے دن انہیں ان کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی کہ نہیں کی، ان کی اس تربیت میں اپنی کوشش کی کہ نہیں کی کہ جس کے ذریعے بچے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اس جہنم کی آگ
آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی پتھروں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، خود انسانوں کے ذریعے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ اور آگے رب العالمین نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم کے جو فرشتے نگران ہیں، ایسے خطرناک فرشتے ہیں، کسی پر رحم نہیں کریں گے، ذرا بھی ان پر رحم نہیں آئے گا۔ لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، واولا مچائیں گے، اور وہاں رونا دھونا ہوگا، معافی کا مطالبہ ہوگا، درخواستیں ہوں گی کہ کچھ دیر کے لیے ہمارے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، کچھ دیر کے لیے ہمیں جہنم سے باہر کر دیا جائے، جاؤ اپنے رب سے ہماری یہ پکار کو سناؤ، ہمارے پیغام کو سناؤ۔ وہاں کے فرشتے اتنے سخت ہیں کہ کسی پر ذرا بھی رونے دھونے کا، چیخ و پکار کا اثر نہیں ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دیا ہے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے اسی حکم کو بجا لائیں گے۔ الغرض، اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کہا کہ تم ذمہ دار ہو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اس آیت کریمہ میں غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنا کسے ہے اور کیسے بچنا ہے۔ دونوں باتیں یہاں پر واضح ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنا کسے ہے۔ جہنم کی آگ سے سب کو بچنا ہے کہ ماں باپ بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور کیسے بچائیں اس کا بھی ذکر رب العالمین نے یہاں پر کر دیا ہے۔ کیسے بچائیں؟ دین کو مضبوط کر کے، توحید کو مضبوط کر کے، جنت اور جہنم کے تذکرے کے ذریعے بتائیں کہ یہ کام کرنے سے جنت ملے گی، یہ کام کرنے سے تم جہنم میں جاؤ گے، اس کام سے بچو جو کام تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے، اور اس کام کو تم اپناؤ جس کے ذریعے تمہیں جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا وقوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علموہم وادبوہم، یعنی تم اپنے گھر والوں کو صحیح علم دو اور ان کی صحیح تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ جس کے ذریعے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ محترم حضرات، ماں باپ اپنے بچوں کے معاملے میں کبھی یہ تصور نہ کریں کہ رب العالمین نے ہمیں نعمت دے دیا ہے کہ ہم دنیا ان کی اچھی بنا دیں، دنیاوی طور پر جائیداد بڑی مقدار میں جمع کر کے رکھ دیں تاکہ اس کے بعد کی زندگی ان کی اچھی ہو جائے۔ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ دنیاوی زندگی اچھی بنانا اصل ماں باپ کا حق نہیں ہے۔ ماں باپ کا اصل حق تو یہ ہے آخرت کی زندگی اچھی بنا دیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی اچھی بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، یہاں ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں پر آئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہم یہاں پر آئے ہیں وحدانیت کو اپنانے کے لیے، توحید پر چلنے کے لیے۔ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ کی اصل فکر یہ ہو کہ ہمارے بچے آخرت میں کامیاب ہو جائیں، آخرت کی جائیداد انہیں مل جائے، آخرت میں بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی نعمتیں، سونے چاندی کے برتن اور عالی شان وہاں پر محلات میں وہ آرام کی زندگی گزاریں، اس بات کی فکر اصل چیز۔ ماں باپ جو بچوں سے متعلق جو فکر کرتے ہیں تو اس فکر میں اصل یہ ہے، اور اس کے ضمن میں اس کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے۔ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ایک صحابی نے آیا، کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، بس میرے پاس ایک بیٹی ہے،
بیٹی کے لیے کچھ چھوڑوں گا اور بقیہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو، اپنے مال میں سے 1/3 مال تم صدقہ کر دو، بقیہ مال اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے فقیر ہو جائیں، لوگوں کے سامنے مانگنے والے ہو جائیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ باقاعدہ تم اپنے بچوں کی فکر میں اس بات کا بھی لحاظ رکھو کہ ان کے لیے کچھ جائیداد بھی ہو، دنیا بھی ہو، لیکن یہ اصل نہ بنے۔ اصل چیز تو آخرت ہے، آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کے اندر ملنے والی نعمتیں ہیں۔ اگر ماں باپ اس بات کی فکر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، یقیناً اس تربیت کی وجہ سے خود بھی نجات پا جائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی عذاب سے بچانے والے بنیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والرجل راعٍ فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کے گھر والوں سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیسے رکھا، اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، اپنے بچوں کو کیسے رکھا، بچوں کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، اور خود بھی دین پر چل کر اپنے بیوی بچوں کو دین پر چلنے کی دعوت دی کہ نہیں دی، تعلیم دی کہ نہیں دی، اور تربیت میں کس طرح کی تربیت اس نے کی ہے۔ یقیناً کل قیامت کے دن ایک گھر کے بڑے انسان سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہم نے گھر کا انتظام کر دیا، ہم نے دنیاوی طور پر بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی، اعلیٰ تعلیم ہم نے عطا کر دیا، یہ ذمہ داری ہے، یہ تو کرنا ہے، جسے نان و نفقہ کہا جاتا ہے، کھلانا پلانا، گھر کا انتظام کرنا، اچھی سے اچھی تعلیم کا انتظام کرنا کہ انسان اپنے پیر پر ٹھہر سکے، ایسا مقام اسے عطا کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن یہی اصل نہیں، اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، نمازی بنائیں، موحد بنائیں، ایمان میں مضبوط بنائیں، شرک سے دور رکھیں، بدعات کی قباحت کو بتا کر بدعات سے بچائیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے راستے پر چلائیں۔ یہ اصل ذمہ داری، کل قیامت کے دن اسی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو۔ ایک اور حدیث ہے، بڑی ہی خطرناک حدیث، اگرچہ کہ حدیث عام ہے لیکن اس عام میں ماں باپ بھی شامل ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ اگر ایک انسان ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نام کے طور پر ذمہ دار بن گیا لیکن کام نہیں کرتا، اپنے حق کو ادا نہیں کرتا، اپنے ماتحتین کو دھوکہ دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے ذکر میں فرمایا، ما من عبد یسترعہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اگر کسی بھی بندے کے ماتحت میں اس کی رعایا ہے، اس کے نیچے کمزور لوگ ہیں، اس کی خدمت کے حقدار لوگ ہیں اور وہ انسان اپنی رعایا کو بھلا دیتا ہے، انہیں دھوکہ دیتا ہے، ان کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے انسان کے مرنے کے بعد اس پر جنت حرام ہے، جو اپنی ذمہ داری کا خیال نہیں کرتا۔ اور یہاں پر ماں باپ اس میں شامل ہیں، چونکہ ماں باپ بچوں کے لحاظ سے ذمہ دار ہیں، ایسے ذمہ دار ہیں کہ ان کو کھلانا ان کی ذمہ داری، ان کو پہنانا ان کی ذمہ داری، ان کو پلانا ان کی ذمہ داری، اور ان کے رہنے سہنے کے بارے میں سوچنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دین کے بارے میں سوچنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس ذمہ داری کو چھوڑ دے، دھوکہ دے دے، غفلت برتے اور بس اپنی دنیا کی فکر میں لگ جائے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ ڈرے، محتاط ہو جائے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ محترم حضرات، یہ ایسی ذمہ داری ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات کے ذریعے بطور مثالیں پیش کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انبیاء ہیں جنہیں اللہ نے قوم کے لیے بھیجا ہے، یہ انبیاء صرف قوم کی فکر نہیں کرتے تھے بلکہ قوم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری صرف قوم کی نہیں ہے بلکہ اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں رب العالمین نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کی اتنی فکر کرتے تھے، اور یہ فکر کون سی؟ دنیاوی فکر نہیں بلکہ آخرت کی فکر، دین کی فکر اتنی زیادہ تھی کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہمارے پروردگار کہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچا اور میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا لے، یعنی تو مجھے بھی توحید پر قائم رکھ اور میرے بچوں کو تو توحید پر قائم رکھ۔ کہیں پر دعا کرتے ہوئے کہتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، میں نے بیابان جنگل میں تیرے گھر کے نزدیک میرے بیوی بچے کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اے ہمارے پروردگار وہ نمازی ہو جائیں، تاکہ وہ نماز پڑھیں، دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نبی، قوم کی بھی فکر ہے لیکن ساتھ ساتھ بچوں کی فکر، اور کون سی فکر ہے؟ دین کی فکر اتنی زیادہ، کبھی توحید کی دعا کرتے ہیں، کبھی نماز کے پڑھنے کی دعا اپنے بچوں کے حق میں کرتے ہیں۔ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، بتایا کہ ایک باپ کو اپنے بچوں کے دین کے اعتبار سے کتنی فکر ہونی چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھو کہ سانس نکل رہی ہے، سکرات کا عالم ہے، موت کی گھڑی آ گئی ہے، ایسے وقت میں بھی اپنے بچوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم حاضر نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی؟ جب ان کے لیے موت کی گھڑی آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کن کی عبادت، کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نبی ہیں جو اپنے بچوں کی اس قدر فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر صبر کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت سے متعلق ایک بات یہ بتائی، کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچنے پر نماز نہ پڑھیں تو تم انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، مار کر نماز پڑھاؤ، جبکہ سب کو یہ بات معلوم ہے نہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، نہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، بلکہ نماز تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ عام طور پر 15 یا 18 سال کی عمر میں لوگ بالغ ہوتے ہیں، لیکن یہاں چھوٹی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نہ پڑھنے پر مار کر نماز پڑھانے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمر تربیت کی عمر ہے، اور ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس عمر میں اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں، تربیت کر دیں، مسجد کا راستہ بتا دیں، تاکہ ان کا دین محفوظ ہو جائے، ان کے اخلاق محفوظ ہو جائیں، ان کا تعلق مسجد سے جڑ جائے اور ان کے اندر عبادت کا شوق و جذبہ پیدا ہو جائے۔ ورنہ کہیں پر بھی یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ بچہ اگر بالغ ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو گھر سے نکال دو، انہیں مار کر نمازی بناؤ، کھانا بند کر دو، انہیں ڈانٹو اور کوئی سزا دو۔ ایسی کوئی بات بالغ ہونے کے بعد ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن یہاں پر بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کا حکم دینے اور نہ پڑھنے پر مارنے کی یہ تعلیم تربیت کے لحاظ سے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں دین کی تربیت کر دیں۔ محترم حضرات، ماں باپ
جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں ان کی یہ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، دو طرح سے ماں باپ تربیت کرتے ہیں۔ ایک تربیت ایسی ہے جو بالکل صحیح ہے، اور دوسری تربیت جو بعض ماں باپ کرتے ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف ہے، اور دونوں تربیتوں کا ذکر احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر والد، ہر ماں اپنے بارے میں سوچے کہ میرا شمار کس میں ہے، میرا شمار کن ماں باپ میں ہے۔ دونوں قسم کے ماں باپ کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا۔ پہلے صحیح تربیت کرنے والے ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ صحیح تربیت کرتے ہوئے صحیح تربیت کی مثال میں آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ تین کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی انسان مرنے سے پہلے ایسے کام کر جائے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام باقی رہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، وہ اچھا کام خیر کا کام لوگوں کے درمیان باقی رہے۔ تو اگر کوئی مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر جائے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، یا انسان مر گیا لیکن اس کی اولاد اسے ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام انجام دیتی ہے، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملے گا۔ اور دوسری چیز وعلم ينتفع به، کہ نفع بخش علم کسی کو دے کر گیا ہے، کسی کو سکھا کر گیا ہے، کسی نے قرآن سکھا کر گیا، کسی نے دین سکھا کر گیا، یا حلال طریقے سے کمانے کا ذریعہ کسی نے سکھا کر گیا ہے، یقیناً اس کا ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ اور تیسری چیز میں آپ نے بتایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیا، نیک بنایا اپنے بچوں کو، ایسے بنایا کہ مرنے کے بعد باپ کے حق میں بچے دعا کرتے ہیں، ماں کے حق میں بچے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا، عذاب سے بچنے کی دعا، درجات میں بلندگی کی دعا، رب العالمین کے دیدار کی دعا، اپنے ماں باپ کے حق میں نیک بچے جو دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے بھی برابر ماں باپ کو ثواب دے گا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت دین کے اعتبار سے کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو نیک بناتے ہیں، یہ صحیح تربیت ہے، ایسی تربیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا فائدہ ملتا، بچے اس کے حق میں دعا کریں گے۔ اور ضروری الحمدللہ یہاں پر نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے ماں باپ ابھی باقی ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہمارے ماں باپ جنہوں نے ہماری فکر میں رات دن ایک کر کے ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، ہمارے لیے گھر کا انتظام کر رہے ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، زندہ رہنے تک دعا کریں، اگر انتقال کر جائے تب بھی ان کے حق میں ہم دعا کریں، مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا، صحت و تندرستی کی دعا، درجات میں بلندگی کی دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ جب تک ہیں تب تک یا جانے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرنا یہ با اولاد کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ایسے بنائیں تاکہ انہیں یاد کر سکیں، یہ صحیح تربیت۔ اور غلط تربیت کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں میں اگر بگاڑ آتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے آتا ہے، بچہ صحیح معنوں میں دین پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی غلط تربیت بچوں کو غلط بنا دیتی۔
ماں باپ کا غلط راستہ بچوں کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ کبھی ماں باپ یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن خود بدعتی ہے تو بچوں کو بدعتی بنا دیتا ہے۔ خود کسی اور کے سامنے جھکنے والا، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر مانگنے والا، کسی اور سے نظر و نیاز کرنے والا ہے تو اپنے بچوں کو بھی اسی طرح غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا، غیر اللہ سے مانگنے والا، غیر اللہ سے نظر و نیاز کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ غلط تربیت اور یا اسی تربیت ہے، اس کا نقصان خود ماں باپ کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی۔ اس کا نقصان دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، توحید والے بنائیں۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں دی کہ اگر ایک باپ، اگر ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ لقمان کو پڑھیں۔ کیسے تربیت کرنا ہے اور کن چیزوں میں تربیت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی شکل میں بتا دیا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے 10 چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ 10 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ذکر کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے بچے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ عبادت اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، مانگنا ہو اللہ کے لیے، اس لیے کہ دینے والا وہی، لینے والا وہی۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں توحید کی تعلیم دیں، شرک سے روکیں، بتائیں کہ شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ ابھی محرم کا مہینہ ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس محرم کے ابتدائی ایام میں کس قدر شرکیہ اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ابھی یہ معاملہ تھوڑا کم ہوا ہے کہ مسلمانوں کے بجائے غیر مسلم اس میں زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر بھی بعض مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ کبھی ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ انسان چلا جاتا ہے، دوستی کے نام پر کبھی ان کی زیارت کرنے، کبھی دیکھنے کے لیے انسان جا کر ہو سکتا ہے کہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے، دوستوں کے ساتھ وہ کام کر دے جو کام شریعت کے خلاف ہے، ایسا کام ہے جسے شرک میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باقاعدہ اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے اس بات کو بٹھائیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں۔ اور یہ تعلیم صرف ہماری نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، آپ کے سامنے چھوٹے بچے سے کہتے ہیں کہ اے بچے، میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، یاد رکھ لینا۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ اگرچہ کہ ہمارے لحاظ سے بڑی باتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کے سامنے کہہ رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، مانگنا ہو اللہ سے مانگ، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ بات جان لے، جو تیری تقدیر میں تیرے لیے آنا لکھ دیا ہے وہ چیز تجھے مل کر رہے گی، پوری دنیا والے مل کر چھیننا چاہے چھین نہیں سکتے۔ اگر تیری تقدیر میں کوئی چیز نہیں لکھی گئی ہے، پوری دنیا والے مل کر دینا چاہے دے نہیں سکتے۔ چھوٹے بچے کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ بچپن ہی میں یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، تربیت ہو جائے، دین میں مضبوطی بچپن ہی میں آ جائے۔ محترم حضرات، بچوں کی تربیت میں جن چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ایمان میں مضبوطی پیدا کرنا، توحید میں مضبوطی پیدا کرنا، اور دوسری چیز آخرت کا تصور پہلے ہی ہم بچوں کو بتائیں۔
جس طرح ہم دنیا میں کبھی کہتے ہیں کہ باہر مت جاؤ، وہاں پر پکڑنے والا آ جائے گا، وہاں پر شیر آ جائے گا، کتا آ جائے گا، جب یہ ایسی افواہ پر پھیلی ہوئی چیز، جھوٹ پر مبنی چیز کے ذریعے جب ہم ڈرا کر اس کے ذہن میں بات بٹھاتے ہیں، تو کیا ہم آخرت کا ڈر نہیں بٹھا سکتے کہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، جہنم میں اتنے بڑے سانپ ہیں، اتنے بڑے بچھو ہیں، ایسے خطرناک عذابات ہیں، اگر یہ کام کرو گے تو وہاں پر تمہیں سزا دی جائے گی۔ جب یہ جھوٹی بات بچے کے ذہن میں بیٹھ سکتی ہے تو سچی بات کیسے نہیں بیٹھ سکتی؟ ہر انسان سمجھ سکتا ہے جب جھوٹی بات سے بچہ ڈر سکتا ہے تو سچی بات سے کیوں نہیں ڈر سکتا؟ اسی لیے تعلیم دی گئی کہ پہلے ہی اپنے بچوں میں آخرت کا تصور بٹھائیں، جنت کی نعمتیں، تاکہ خیر اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہو، جہنم کے عذابات، تاکہ بچپن ہی سے جھوٹ کے معاملے میں، چوری کے معاملے میں، اور کوئی غلط کام جو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے وہاں پر ہم بتائیں کہ یہ کام نہ کریں، یہ کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ گرفت کرے گا۔ آخرت کا تصور بچوں کی تربیت میں بہت ہی اہم چیز ہے، اور بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑی چیز ضروری ہے ماں باپ پر کہ بچوں کی دوستی کا خیال کریں کہ دوستی کن سے دوستی ہے؟ بدعتیوں سے ہے، مشرکوں سے ہے، یا بد اخلاق بچوں کے ساتھ ہے، بد کردار بچوں کے ساتھ ہے، یا اپنے ماں باپ کے اطاعت نہ کرنے والے بچوں کے ساتھ ہے۔ بچوں کی دوستی کے بارے میں سوچیں، موحد، توحید والا، متقی اور دیندار جو نمازی ہے، ایسے دوستوں کے ساتھ رہنے پر ترغیب دلائیں، یہ بچوں کی تربیت میں شامل ہے۔ بچوں کی تربیت میں جو چیز آج ماں باپ کو اپنانے کی ضرورت ہے محترم حضرات، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، وہ چیز یہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً اپنے رشتہ داروں کے گھر لے کر جائیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر لے کر جائیں، رشتہ داروں کے گھر لے جا کر بتائیں کہ یہ تمہیں ماموں لگتے ہیں، تمہیں چاچا لگتے ہیں، یہ تمہارے خالو ہیں، تمہارے یہ فلاں ہیں، رشتے ناطے پہچان کروائیں۔ آج رشتے ناطے پہچان کروانے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر خاندان کے اندر یہ بات آتی ہے فلاں سے بات نہیں کرتا، فلاں کو نہیں پہچانتا، رشتے کٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، کہ لوگ کتنی یہ باتیں کرتے ہیں؟ تو ایسے وقت میں ذمہ دار کون ہے؟ ہر ایک ذمہ دار ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو خاندان کی پہچان نہیں کروائی، رشتے ناطوں کی پہچان نہیں کروائی، وہاں پر کبھی انانیت کا شکار انسان ہو جاتا ہے، کبھی مال کا غرور انسان اپنے اندر اپنا لیتا ہے، کبھی عہدے کا نشہ انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، کبھی علم کے بل بوتے پر انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ دوسرے میرے پاس آئے، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بلا بتلاؤ، جب انسان یہ تصور رکھتا ہے کہ میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا تو دوسرا اس کے پاس کیسے آئے گا؟ ایک بار آئے گا، دو بار آئے گا، جب تیسرے بار یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ تو بڑا متکبر ہے، یہ تو کسی کے پاس نہیں آتا، ہم ہی اس کے پاس کیوں جا کر جھکیں، ہم ہی اس کے پاس جا کر کیوں بات چیت کریں، تو خود بخود رشتے ناطے کٹ جاتے ہیں۔ اور معاملہ ایسا ہی ہے کہ باقاعدہ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں رشتے ناطے باقی رہتے ہیں، ماں باپ کے انتقال کر جانے پر بچوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا خاندان کون سا ہے، ہمارے رشتے دار کون ہیں۔ ایسے وقت میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو باقاعدہ خاندان قبیلے کی پہچان کروائیں۔ دیکھیے یہ بات کوئی ایسی نہیں بلکہ شریعت کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے۔ یہاں تو ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ شریعت نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ، اپنے باپ کے دوست کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے، صرف باپ کے ساتھ نہیں، صرف ماں کے ساتھ نہیں، اور نہ ہی رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ایک آدمی آیا، جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا، صحابی ہیں، اپنی سواری سے اترے، اس آدمی کو سواری پر بٹھایا، اپنا عمامہ نکال کر اسے پہنایا،
بات چیت ہوئی، نکل گئے۔ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ لوگ تھے، پوچھا ارے وہ تو قریے والا تھا، دیہاتی تھا، اگر کچھ میٹھی دو باتیں کر لیتے تو بھی خوش ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے اتنی بڑی عزت کیوں دی؟ آپ نے اپنی سواری پر بٹھایا، اپنا امامہ آپ نے پہنایا، اتنی عزت کیوں دی؟ تو کہا جو میرے باپ عمر ہیں، اس میرے باپ کے پاس اس کا باپ آتا تھا، یہ خود نہیں بلکہ اس کا باپ آتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی عزت کی۔ اس کا باپ میرے باپ کے پاس آتا تھا تو اس لیے میں نے اس کی عزت کی، تکریم کی ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا ہے، ان ابر البر، نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے، دوستی کو باقی رکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محترم حضرات کہ میری سوکنیں بہت ساری ہیں، لیکن میری ساری سوکنوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی غیرت مجھے آتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیشہ خدیجہ کا نام رہتا تھا، اتنا نام رہتا تھا، اگر گھر میں بکری ذبح ہوتی تو گوشت کا اکثر حصہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر بیچتے تھے، جبکہ خدیجہ نہیں ہے، آپ ہجرت کر کے مدینے میں آ گئی ہیں، اس کے باوجود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے بھیجا کرتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کے واقعی آخری بات آپ کے سامنے یہ ہے، ایک صحابی ہیں ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے والد مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ آپ نے مجھے اور میرے والد کو دیکھا، میرے والد سے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ میرے باپ نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کیا سچ میں تیرا بیٹا ہے؟ میرے والد کچھ دیر کے لیے چونک گئے اور قسم کھا کر کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا ہی بیٹا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھو جو گناہ تم کرتے ہو، تمہارے گناہ کی سزا تمہارے بیٹے کو نہیں دی جائے گی، اور تمہارے بیٹے کی گناہ کی سزا تمہیں نہیں دی جائے گی۔ یہ قصہ ہے، اس قصے کی شرح میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کے لیے چاہیے کہ اپنے بچوں کو کبھی کبھی بڑے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، بڑے لوگوں کے پاس لے کر جائیں، ان کے پاس جانے سے ادب سیکھیں گے، طریقہ سیکھیں گے، تعلقات جمیں گے۔ تو گویا کہ اگر خاندان قبیلے میں جو لوگ اچھے اخلاق والے ہیں، کردار والے ہیں، جن سے بڑا فائدہ ہوا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے خاندان قبیلے کو پہچان کروائیں۔ یہ اولاد کی تربیت میں یہ شامل ہے، الغرض اولاد کی تربیت کرنا، اور تربیت میں خاص کر دین کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسی ذمہ داری ہے کہ کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تمام ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ماں باپ کو بچوں کے حق میں دینی تربیت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی بچے ہمارے گاؤں کے اندر ہیں، نوجوان ہمارے گاؤں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو، سارے نوجوانوں کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاندان قبیلے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رشتے ناتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔